جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ملتان رجسٹری برانچ میں کمشنر ملتان عامر کریم خان صاحب نے ایک سرپرائز وزٹ کیا، جس میں وہاں پر پرائیویٹ لوگ پکڑے گئے اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کیا گیا اور اینٹی کرپشن میں اس حوالے سے FIRs ہوئی اور تقریباً کوئی 25 سے 30 کے قریب لوگ ہیں وہ اس FIR میں پکڑے بھی گئے اور جوڈیشل ہوئے۔ اس کے بعد جاوید خان صاحب یہاں پر بطور سب رجسٹرار سٹی چارج دیا گیا اور فروخ جاوید صاحب سب رجسٹرار صدر جو ہیں وہ جاوید خان صاحب نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا اور انہوں نے رجسٹری برانچ جو باغ لانگے خان میں موجود تھی ملتان، وہاں سے اس کو انہوں نے شفٹ کر دیا ہے ای خدمت مرکز ملتان متی تل روڈ پر، جہاں پر پہلے فردیں ملا کرتی تھی، اس کے ساتھ ای خدمت سینٹر بنا ہے وہاں پہ۔ اس سے پہلے جو ہے وہاں پر بلڈنگ تیار ہو رہی ہے آلریڈی رجسٹری برانچ کی، اور وہاں سے پھر یہ اس کو وہاں شفٹ کر دیا جائے گا اور وہاں پر یہ پریکٹس کی جا رہی ہے، ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ جیسے ہم کوئی فرد لینے جاتے ہیں اور اس کے لیے ہم پہلے ٹوکن لیتے ہیں، بے کی ہو یا ثبوت کی ہو یا رہن کی کسی بھی چیز کی ہو، تو اس کے بعد جا کے ہم متعلقہ کاؤنٹر سے فرد نکلواتے ہیں، ہماری رجسٹریز بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے پاس ہوں۔ دوسری جانب گورنمنٹ نے جو ہے وہ اختیارات دیے ہیں تحصیلداران کو، نائب تحصیلداران کو بھی انہوں نے اپنے اپنے موضع جات کے، اپنے اپنے حلقوں کے وہ بھی بیان لے سکتے ہیں، ان کے پاس بھی لیپ ٹاپس اور ان کا لاگ ان موجود ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں بتاتا چلوں کمشنر ملتان عامر کریم خان صاحب کو، ڈپٹی کمشنر ملتان نعمان صدیق صاحب کو، کہ جن تحصیلداروں کو اور نائب تحصیلداروں کو آپ نے اختیارات دیے ہیں، خدارہ ان کو عملہ بھی مہیا کریں۔ نہ ان کو پریکٹس ہے، نہ آپ نے ان کی کوئی پریکٹس کروائی ہے، وہ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ تر نہیں جانتے اور انہوں نے فیلڈ میں بھی جا کر کام کرنا ہے۔ جب تک ان کے پاس پراپر عملہ موجود نہیں ہوگا تو وہ جو آپ نے بیان لینے کی ان کو ایکسیس دی ہے، جو چارج آپ نے ان کو دیا ہے، وہ اس کو کیسے فلفل کریں گے، اور وہ جو گورنمنٹ کے خزانے میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ ریونیو جنریٹ ہو کر آنا ہے وہ نہیں آ سکے گا۔ پچھلے کافی دنوں سے میری جو ٹیم ہے وہ چکر لگا رہی ہے ان کے ڈپارٹمنٹس کے، ان کے دفاتر کے، وہاں پر رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آخری روزے چل رہے ہیں، لوگوں کا ایک جم غفیر لگا ہوتا ہے تحصیلداران کے پاس بیانوں کے حوالے سے، ان کے موضاجات اس قدر رش ہوتا ہے، دن ہو یا رات ہو افطاری کے بعد، وہاں پر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے پر لوگ آئے ہوتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جن افسران کو آپ نے چارج دیا ہے ان کو آپ عملہ بھی مہیا کریں، ان کو آپ وہ جو لوگ جو عملہ ان چیزوں کے حوالے سے جانتا ہے، جن کے پاس ہو نو ہے کہ رجسٹریز کو کیسے کرنا ہے، کہ خواہ وہ کمپیوٹرائز رجسٹری ہو یا مینول موضع جات کی ہو، تو اس کا پروسیس کیسے کرنا ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، چیزیں ہوں گی، تب جا کے وہ جو سائلین وہاں پر کھڑے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں روزوں کے ساتھ، صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک، وہ تحصیلداران بھی بیچارے پریشان ہیں کیونکہ لوگ انہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، سسٹم کام نہیں کر رہا، سسٹم پر لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ دھکے کھا رہے ہیں، کروڑوں روپیہ ریونیو جو جنریٹ ہونا ہے وہ رکا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کا کروڑوں روپیہ برباد ہو رہا ہے کہ اگر کسی نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے، اس نے اس کو پیسے دینے ہیں، جب تک اس کے بیان نہیں ہوں گے وہ اس کو پیسے نہیں دے گا۔ کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے جگہ بیچی ہے، اس کو وہ پیسے نہیں مل رہے۔ کسی نے اپنے بچے کو باہر تعلیم کے لیے بھجوانا ہے، کسی نے کوئی کام میں پیسے انویسٹ کرنے ہیں، تو وہ لوگ در بدر ذلیل الگ ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پر دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ اس کی مین وجہ وہاں جن کو آپ نے اختیارات دیے ہیں ان کے پاس وہ عملہ موجود نہیں ہے جو ٹیکنیکلی ان چیزوں کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، تاکہ وہ جو چیزیں، جو بیان، جو چیزیں انہوں نے چیک کرنی ہیں بائی لاز، ان چیزوں کو وہ چیک کریں اور اس پروسیس کو مکمل کر کے ان رجسٹریز کو، ان ڈاکومنٹس کو وہ پاس کر سکیں۔ تو خدارہ کمشنر ملتان عامر کریم خان صاحب آپ بھی، اور ڈپٹی کمشنر ملتان جو ہیں اس وقت نعمان صاحب آپ بھی، خدارہ ادھر تھوڑی سی توجہ کیجیے اور دیکھیے، تاکہ وہ جو لوگ ایک عجب سی کشمکش میں، ایک عجب پریشانی کا شکار ہیں صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک، تاکہ وہ اس پریشانی سے باہر آ سکے۔ اپنے میزبان ذیشان گیلانی کو اجازت دیجیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے